الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں لاتے ہیں، ما انفقوا، جو خرچ کیا، منن، احسان جتلانا، ولا اذن، نہ تکلیف پہنچانا۔ بات سنو، ایک آدمی جب کسی پر خرچہ کر لے تو پھر دو خطرے ہیں، یا تو احسان جتلائے گا کہ میں نے آپ کو اتنا کھانا کھلایا، اتنی دیر تک اپنے پاس رکھا، اور فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ چھوٹے بچے تھے اور ہم نے آپ کی تربیت کی، اور آپ بڑے ہو کر کے ہمیں یہ دکھا رہے ہیں۔ فرمایا خرچ کرو اور پھر اس کے پیچھے احسان مت جتلاؤ۔ یا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پہلے خرچ کرتا تھا پھر اس کی پٹائی لگائے، جیسے امریکہ نے پہلے طالبان کو پالا پوسا، روس ان کے ذریعے مروایا، جب روس دفن ہو گیا تو امریکہ اٹھا اور طالبان کو پورے جہان میں پٹائی لگانا شروع کیا۔ فرمایا کہ خرچ کرنے کے بعد نہیں لاتے ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے خرچ کیا، منن، من یمن منن، منان مانا احسان جتلانے والا، ولا اذن، نہ تکلیف پہنچانا، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہیں غمگین ہوں گے۔ جو اس قسم کے صدقات خیرات کرے اور پھر نہ تکلیف پہنچائے نہ احسان جتلائے۔ قول معروف، بات اچھی ہونا چاہیے، ومغفرۃ، معافی مانگنا چاہیے، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچانا آ جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور بردبار ہے، غنی ہے سب کچھ دیتا ہے، بردبار ہے کسی کو ستاتے نہیں۔ قول معروف، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میں اس وقت تعاون نہیں کر سکتا، ومغفرۃ، معاف کر دے، جیسے ہندوستانیوں کا طریقہ ہے، فقیر مسکین کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، ومغفرۃ، یہ بہتر ہے اس خیرات سے، اس صدقے سے جس کے بعد آئے تکلیفیں پہنچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہیں باطل کرو اپنے احسانات، خیرات صدقات، احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر۔ کالذی، مانند اس شخص کے، ینفقو، جو خرچ کرتا ہو، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ریاکار بے ایمان کا ایمان کدھر ہے؟ فمثلہ، پس مثال اس ریاکار کی، کمثل صفوان، مانند مثال اس پتھر کی ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی پڑی ہے، فاصابہ وابل، پس آ پہنچی اس کو موسلادھار بارش، فاصابہ وابل، پس رو رسید وغیت بشیبو باران، فترکہ صلدا، پس کر دیا اس کو صاف ستھرا۔ ایک پتھر ہے صفوان، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، ذرا سی، وہ تو ویسے صاف پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر جو ذرا سی مٹی تہ چڑھی تھی، تیز بارش ہو گئی تو کیا رہ گیا؟ اول تو یہ ریاکار خیرات کرتے ہی نہیں، ذرا سی نیکی کی تھی، جیسے پتھر کے اوپر تہ چڑھی تھی مٹی کی، اوپر سے اس کا دکھلاوا آ گیا، ریاکاری ہو گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں طاقت رکھتے کسی چیز کی جو انہوں نے کمائی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ اللہ
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے خدا کی رضا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختہ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو. ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت، اس کی مثال ہے باغ کی، بربوۃ، اونچی جگہ، اصابہا وابل، اس کو پہنچتی ہے بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پس دیتا ہے پھل دوہرا. ایک پہاڑی پر باغ ہے، عام طور پر پہاڑوں پر بارش زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت اس میں پھل آتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پس اگر اس کو نہ پہنچے بارش، فَطَلٌ، تل مانا شبنم، فَطَلٌ، وہ جو اوس پڑتی ہے پہاڑوں پر، وہ اس سے بھی پودے ہرے بھرے رہتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ ہے اس کا باغ، مِن نَخِيلٍ، کھجور کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کا، تجری من تحت الانہار، اور بہے اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہو، اور بھی بہت پھل ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو پہنچے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے ہیں ناتوان. خپلا بڈاشو ماشومانے واڑ دی، اور میوے سر سبزی دی، باغ سبزور دے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پس پہنچے اس باغ کو آگ کا بگولا، جس ہوا کا بگولا جس میں آگ ہو. فَاحْتَرَقَتْ، سارا باغ جھلس گیا. فَأَصْوَابَهَا، پسرال وغی باغ بانے، اعصار بڑبڑکئی، اعصار بڑبڑکئی، فیہ نار، پاغی کے اورو، فاحترقت، ٹولی ریت کو، ویسو دولو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو احکام، لعلکم تتفکرون، تمہیں سوچنا چاہیے. ابن عباس سے منقول ہے کہ صنع یمن میں اسی طرح کا واقعہ گزرا ہے. جیسے خود بوڑھا ہو گیا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، پلنگ پر پڑا ہوا ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہیں، باغات اور زمینیں پھلوں سے لدی ہوئی ہے. آئے ہائے،